فبذلك فليفرحوا هي هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين۔ شاعر کہتا ہے کہ آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے، آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے اولاد مانگے مانے تھی بندہ نواز سے۔ آج کل ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے ڈر کے بات کر رہے ہیں، اور ماں باپ دعا میں کیا مانگتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اگر بیٹیاں گھر میں رحمت بن کر آتی ہیں تو وہیں جو ہے بیٹے گھر میں نعمت بن کر آتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے، آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے اولاد مانگے مانے تھی بندہ نواز سے۔ اور ماں باپ زندگی میں خوشی کو ترس گئے، ماں باپ زندگی میں خوشی کو ترس گئے۔ مرنے کے بعد آئے ہیں بیٹے جہاز سے، مرنے کے بعد آئے ہیں بیٹے جہاز سے۔ جب ماں باپ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، جب ماں باپ دنیا میں زندہ ہوتے ہیں تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ بیٹا شہر میں عیاشی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بیٹا کیا کرتا ہے؟ شہر میں ماں باپ کو چھوڑ کر پیسہ کمانے میں لگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ماں باپ دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، ماں باپ جب دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو وہی بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو جہاز سے آتا ہے۔ تو یہ شعر کہتا ہے کہ آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے اولاد مانگے مانے تھی بندہ نواز سے۔ اور ماں باپ زندگی میں خوشی کو ترس گئے، مرنے کے بعد آئے ہیں بیٹے جہاز سے، مرنے کے بعد آئے ہیں بیٹے جہاز سے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کا منہ ایسے بنتا ہے، ان کا منہ ایسے بنتا ہے جیسے لگتا ہے کسی انسان نے اس کے منہ پر 50 جوتا مارا۔ اگر اس کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آج کل کے ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، ہمارے مسلمان کے بھائی کا حال یہ ہے، اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی کو رحمت سمجھتے ہی نہیں، بیٹی کو رحمت نہ سمجھ کر بیٹی کو اپنے سر کا بوجھ سمجھنے لگتے ہیں کہ بیٹی تو ہمارے سر کی بوجھ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے اولاد مانگے مانے تھی بندہ نواز سے۔ اور ماں باپ زندگی میں خوشی کو ترس گئے، اور جو لوگ اپنے بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اپنے بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کے لیے شاعر کیا کہتا ہے کہ گڑیا خرید کر کبھی گڑیا خرید کر۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے مسلمان قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہیز لیتے ہیں۔ جہیز لینا صحیح ہے لیکن ایک حد تک جہیز کی ڈیمانڈ کرنا غلط ہے۔ اب جو حضرات جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کے لیے شاعر کہتا ہے کہ گڑیا خرید کر کبھی گڑیا خرید کر، گڑیا خرید کر کبھی گڑیا خرید کر، دیتا تھا روز روز کھلونا خرید کر۔ گڑیا خرید کر کبھی گڑیا خرید کر، دیتا تھا روز روز کھلونا خرید کر۔ اور جاری ہے بھی یارو تجارت کا سلسلہ، بیٹی کو دے رہا ہوں میں دولہا خرید کر، بیٹی کو دے رہا ہوں میں دولہا خرید کر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو حضرات کو یہاں کچھ باتیں سمجھ میں آئیں تو آپ حضرات خاموش مت بیٹھیے، آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیے۔ اس کے بعد آگے شاعر کہتا ہے کہ آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار غریبوں کے غمگسار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں جھوم کر حضرت تشریف نذرانہ پیش کریں اور کہیں باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں نے خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، سب سے پہلی بات یہاں یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہے اور یہاں تقریر ہونی چاہیے۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو آپ اس کا ترجمہ جان لیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ساری نفسی خواہشات قربان کر دیتے ہیں، اللہ کے ولی کو نہ ہی کسی چیز کا خوف ہے، نہ ہی کسی چیز کا ڈر. اور میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کون سی آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، تم لوگوں سے کہہ دو کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل ملنے کے بعد وہ خوشی منائیں. یعنی جو لوگ محفل میلاد مصطفیٰ، محفل سرکار صلی اللہ تعالیٰ عنہ مناتے ہیں اور ان کے ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ ہمیں خوشیاں منانے کے لیے موقع دے رہا ہے.